سورۃ النجم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرتا ہے۔ اے لوگو یہ سب تمہارے ساتھی یعنی محمد نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے اس نے جو زبردست قوت والا ہے، جو بڑا زوراور ہے اور سیدھا ہوا، اور وہ افق کے اعلیٰ پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، پھر 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، یہ اس سے بھی قریب۔ پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے؟ اور انہوں نے اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ بات جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ جنت المأوا بھی اس کے پاس ہی ہے، جبکہ چھائے ہوئے تھے سدرہ پر جو چھایا ہوا تھا۔ اس وقت محمد کی آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ٹیڑھی ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی۔ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے؟ اور جو تیسری اور دیوی منات ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی اور اپنی خواہشات نفس کی، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت مرحمت فرمائے اور سفارش بھی پسند کرے۔ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھ دیے ہیں۔ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں اور نہیں پیروی کر رہے وہ مگر گمان کی، اور گمان تو حق سے کچھ بھی مستغنی نہیں کر سکتا۔ اے نبی آپ اعراض کیجئے ہر اس شخص سے جس نے روگردانی کی ہے ہمارے ذکر سے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اچھا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے، یقیناً آپ کا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، تو تم خود کو بہت پاک باز نہ ٹھہراؤ، وہ اسے خوب معلوم ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ پھر اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، جس نے وفا کی انتہا کر دی، اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب اسے دکھا دی جائے گی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے نر اور مادہ کے ایک ہی بوند سے، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور اسی نے خزانہ دیا، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب یعنی شعراء ستارے کا رب بھی ہے، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور سمود کو بھی، پس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے؟ یہ محمد ایک خبردار کرنے والے ہیں، پہلے خبردار کرنے والوں کے سے قریب آ چکی ہے وہ آنے والی، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔ تو کیا تم لوگ اس کلام کے بارے میں تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم خوش گپیاں خوش فعلیاں کر رہے ہو؟ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کا